الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا كما آمن الناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ستفترق امتی علی 73 فرقہ، کہ میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، یہود و نصارہ کے 72 فرقے بنے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. اور فرمایا کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا امتا واحدہ، صرف ایک جماعت اور ایک ٹولہ جنت میں جائے گا. اس میں دو باتیں سمجھنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فرقہ کہتے کس کو ہیں؟ فرقہ کہتے ہیں عقائد کا اختلاف ہو جائے، دو عقیدے مختلف ہو جائیں. جہاں اعمال میں فرق ہے فرقہ نہیں بنے گا، جہاں تحقیق میں فرق ہے فرقہ نہیں بنے گا. تحقیق کا اختلاف یہ فرقہ واریت نہیں، اعمال میں اختلاف یہ فرقہ واریت نہیں. فرقہ کا تعلق ہے عقیدہ کے ساتھ. اگر عقائد میں اختلاف آ گیا، اور عقائد بھی وہ جس کو عقیدہ کہا جا سکتا ہے، ایک ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی عقیدہ بناؤں اور اس پر حکم لگاؤں. عقائد کتاب و سنت میں موجود ہیں اور علماء نے وضاحت کر دی ہے. جب عقیدے کا اختلاف آئے گا فرقہ وہاں سے شروع ہوگا. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ 73 فرقے بنیں گے، اور کس کے بنیں گے؟ امتی. یہود نصارہ کی بات نہیں، ہندوستان کے ہندو سکھ کی بات نہیں. امتی
میری امت یہ کلمہ پڑھنے والے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے اور دعویٰ توحید و سنت کا کرنے والے، عشق رسالت کا دعویٰ کرنے والے، اس دعوے کے باوجود 73 فرقے بنیں گے اور 73 میں سے 72 جہنم جائیں گے۔ 72 زیادہ ہیں یا 73؟ اچھا یہ بھی پتہ نہیں، اردو چھوڑ دیں ماں۔ اچھا 72 زیادہ ہیں یا ایک؟ یار کچھ تو بولو۔ 72 زیادہ ہیں یا ایک؟ ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ اس سے ایک تو صوفی کا خیال مردود ہوا جو کہتے ہیں ساری ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گھوڑا پوجے وہ بھی ٹھیک، قبر پوجے وہ بھی ٹھیک، کوئی اور گمراہی میں ہو وہ بھی ٹھیک، سارے ٹھیک۔ امام کائنات نے فرمایا سارے ٹھیک نہیں ہوں گے اور زیادہ بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اکثریت دیکھ لو، ہماری اکثریت ہے، ہماری فلاح ہے، یا اکثریت کی بات بھی نہیں، اکثر 72 یہ جہنم میں جائیں گے اور ایک جماعت ہوگی جنت میں جانے والی، ایک جماعت۔ اور وہ جماعت صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے محبوب اس جنتی جماعت کی نشانیاں کیا ہیں، اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اچھا صحابہ یہ سوال بھی اٹھا سکتے تھے کہ جہنمی فرقوں کی علامتیں کیا ہیں؟ سوال کا یوں بھی رخ ہو سکتا تھا کہ اہل جہنم کی علامتیں کیا ہیں، لیکن اصحاب پیغمبر چونکہ مزاج شناس رسول تھے، پیغمبر کے مزاج کو سمجھتے تھے، اس لیے انہیں پتا تھا کہ آپ کی ذات اقدس جوامع الکلم کے اعجاز کے ساتھ موصوف ہے۔ اس لیے اصحاب پیغمبر نے یہ نہیں پوچھا کہ 72 کی علامتیں کیا ہیں، اگر 72 کی علامتیں بیان ہوتی یہ کام لمبا بن جاتا۔ امام کائنات سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ جنت والے اس ایک کی نشانی کیا ہوگی؟ توجہ ہے؟ اس ایک کی نشانی بولو، اس ایک کی نشانی کیا ہوگی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ معلوم ہونی چاہیے یا نہیں؟ انشاءاللہ ہونے دو تے پانی آسی، توجہ دی ضرورت ہے۔ وہ جنتی جماعت، جنت میں جانے والا فرقہ، اس کی نشانی اور علامت وہ کیا ہوگی؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں محمد مصطفیٰ ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا، جو میرے اور میرے صحابہ کے عقائد اور ایمان پہ ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے محبوب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور قیامت تک کے لیے جہنمیوں کو بھی واضح کر دیا اور جنت والوں کو بھی واضح کر دیا۔ آج بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے ایک جملہ کو دیکھنا ہے، ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ، یعنی جو جس عقیدے پہ میں، جس پہ میرے صحابہ، جو اس پر ہوگا وہ تو جائے گا جنت میں، اور جو اس نیٹ سے ہٹ گیا وہ جائے گا جہنم میں۔ 1400 سال کی طویل تاریخ اسلام کی اٹھا کے دیکھیں، جہاں پر بھی جہنمی فرقہ پیدا ہوا اور جہنم میں جانے والا گروہ پیدا ہوا، اس میں 3 باتوں میں سے ایک بات
بتائی گئی یا صحابہ کے نام سے جلنے والا، یا صحابہ کے کام سے جلنے والا، یا صحابہ کے فہم سے جلنے والا۔ کتنی چیزیں؟ یا صحابہ کے نام سے جلنے والا، یا صحابہ کے کام سے جلنے والا، یا صحابہ کے صحابہ کے فہم سے جلنے والا۔ جب تک یہ تین جراثیم ہو نہیں، آدمی جہنم میں جا نہیں سکتا۔ جہنمی ہر فرقے کی علامت جو صحابہ کے نام سے جلے گا، یا صحابہ کے کام سے جلے گا، یا صحابہ کے فہم سے جلے گا۔ نام سے جلے گا، پہلا جو جہنم کی شاہراہ پہ چلا اور جہنم میں جانے والا فرقہ، اس نے ڈائریکٹ اعتراض کیا اصحاب پیغمبر پر، اصحاب رسول پہ اعتراض کیا، اور اصحاب رسول پہ اس طرز پہ اعتراض کیا کہ معاذ اللہ، کبھی کہا کہ پیغمبر کے صحابہ اندر سے ٹھیک نہیں تھے، اوپر سے ٹھیک ہوئے لیکن اندر میں نفاق تھا، اندر میں ٹھیک نہیں تھے، اور کبھی کہا کہ پیغمبر کی وفات کے بعد وہ صحابہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرتد ہو گئے اور دین اسلام سے پھر گئے۔ اسی پر کبھی کہا جنازہ چھوڑ گئے، کبھی کہا باغ فدق دبا گئے، کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا۔ تو سب سے پہلا فرقہ جو اس شاہراہ جہنم پہ نکلا اور چلا، اس نے صحابہ کے نام کے ساتھ بغض کا رویہ اختیار کیا، اور اللہ کے محبوب نے اہل جنت کی علامت بتائی کہ اہل جنت وہ ہوگا جس میں تین علامتیں ہوں گی: صحابہ کا نام آئے، سینہ ٹھنڈا ہو جائے، صحابہ کا کام آئے، دل مطمئن ہو جائے، صحابہ کا فہم آئے، کائنات کو پیچھے چھوڑ دے۔ اگر یہ تین چیزیں دل میں راسخ ہو گئی تو یہ وہ جماعت ہے جو جنت میں جانے والی ہے۔ بورڈوں سے کچھ نہیں بنے گا، عنوانوں اور خشک داغوں سے کچھ نہیں بنے گا۔ صحابہ کے نام سے بھی پیار کر، صحابہ کے کام سے بھی پیار کر، صحابہ کے فہم سے بھی پیار کر۔ جب ہم کہتے ہیں صحابہ کے نام سے پیار کر، ایک دو نہیں، قرآن نے جیسے بیان کیا اس طرح پیار کر۔ اور قرآن کا انداز کیا ہے؟ فرمایا اولئک ہم الراشدون۔ توجہ ہے؟ اولئک، بولو، تم بولو تو میں معنی عرض کروں۔ اولئک ہم الراشدون، چار یا سارے؟ آج نعرہ لگتا ہے خلافت راشدہ، حق چار یار، اور ایک پارٹی آکھا 5 تن پاک، انہاں ایک اور گھٹا دیتا، حق چار یار۔ یہ حق چار یار کیا ہے؟ کبھی قرآن سے پوچھا یہ اولئک کا کیا معنی؟ کس لغت میں چار، کس لغت میں 5؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہ میرے پیغمبر کے سارے یار، سارے اصحاب، اولئک ہم الراشدون۔ یہ راشد، اور راشد کا معنی یہ ہے الاستقامت علی الحق مع التسلم فیہ۔ فرمایا ایسے راشد کائنات بدل سکتی ہے، پیغمبر کا صحابی ہدایت کی پٹڑی سے اتر نہیں سکتا۔ اولئک ہم الراشدون، الاستقامت علی الحق مع التسلم فیہ۔ راشد کا معنی یہ ہے کائنات بدل جائے، پہاڑ اپنے مقام سے چل جائے، آسمان محور سے ہٹ جائے، زمین دائرے سے کو چھوڑ دے، لیکن پیغمبر کا صحابی ہدایت کی پٹڑی سے اتر نہ سکتا ہو۔ فرمایا یہ صرف ہدایت پہ آئے نہیں، یہ صرف ہدایت پہ، یہ صرف ہدایت پہ آئے نہیں، ہدایت کی گارنٹی میرے اللہ نے دی ہے۔ گارنٹی شدہ ایمان اصحاب پیغمبر کا، کائنات میں کسی فرقہ کا ایمان گارنٹی شدہ نہیں، گارنٹی شدہ ایمان ہے تو فقط اصحاب پیغمبر کا۔
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून। राशिद का माना आना नहीं, पक्का रहना। रशदा, रशदा कहते हैं चट्टान को अरबी में, और ऐसी चट्टान जिसको पहलवान हिलाए तब भी ना हिले, और जिसको जलजला हिलाए तब भी ना हिले, जिसको भूचाल हिलाए तब भी ना हिले। तो मैं मेरे नबी के सहाबा हिदायत पे ऐसे पक्के हो गए, ज़लज़ले भी आए, हिलाए जाए भी सही, तब भी वो हिदायत की पटरी छोड़ते नहीं। वो सारी कायनात के भूचाल आए, तूफान आए, ज़लज़ले आए, मसाइब आए, और दुनिया की मुश्किलात आए, और मुश्किल से मुश्किल तरीन वक़्त आए, तब भी उनकी जुबान पे ये नारा होता है हस्बुनल्लाह। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। उलाइका हुमुर राशिदून। फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। उलमा जानते हैं लफ्ज़ आया अला, और अला आते इस्तिला के लिए। इस्तिला का माना पूरा काबू करना। सवारी पर जब सवार होता है तो उस अला से ताबीर करते हैं पूरा काबू रखना। जिस तरह सवार के पूरा काबू में होती है, सवार के हाथ में बागे हैं, वो जिधर चाहे बाग मोड़े सवारी उधर ही फिरती है। अल्लाह फरमाते हैं कायनात के लोगों, जिस तरह सवार के पूरे काबू में जहां वो रुख बाग का मुड़े वही उसका रास्ता बनता है। मेरे सहाबा, मेरे नबी के सहाबा की हालत ये है, जहां पैगंबर के सहाबा के कदम लगते हैं वही हिदायत के नखज बनते हैं, वही हिदायत के नखज बनते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। सुभान अल्लाह। चोड़ के कुरान मसला बयान किया, लफ्ज लाया, तो मैं उलाइका हिज़्बुल्लाह। उलाइका बोल, उलाइका हिज़्बुल्लाह। अला इन्ना हिज़्बल्लाह हुमुल गालिबून। अला इन्ना हिज़्बल्लाह हुमुल मुफ़्लिहून। हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह की जमात, ये हिज़्ब की इजाफत में मजा है। हिज़्ब अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे पैगंबर, ये तेरे असहाब हिज़्बुल्लाह, ये सारे के सारे ये मेरी फौज है। किसकी फौज है? अगर पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की फौज पर तनकीद करना बगावत है, तो फिर इस्लाम का दावा करके अल्लाह की फौज पे इतराज करना कुफ्र है। नारे तकबीर। शाने सहाबा, शाने सहाबा, अज़मत अहले बैत, शाने मोहम्मद मुस्तफा, जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्नह, मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा खिज़र हयात साहब। तवज्जो है, नाराज नहीं थे। अच्छा अगेरे में चलना, थोड़ा भी पता लग गया। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। सुभान अल्लाह। मार्का कहते हैं फिर गए, अल्लाह फरमाते हैं उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जो मुफ़्लिह हो वो फिरता नहीं, जो राशिद हो वो फिरता नहीं। अल्लाह ने सहाबा का हाल कम बयान किया, माल ज्यादा बयान किया। सबसे ज्यादा माल अंजाम बयान किया, अंजाम बयान किया। ये फिरने वाले नहीं। और कुरान का दूसरा ज़ाब्ता, अल्लाह ने जाहिर को कम बयान किया, बातिन को ज्यादा बयान किया। इतना जाहिर नहीं बयान किया क्योंकि जाहिर इतना पाकीज़ा था कि काफिर और मुशरिक भी मेरे नबी के सहाबा के जाहिर पे तान करने की हिम्मत ही नहीं रखते थे। उर्वा बिन मसूद आया, उसने मेरे पैगंबर का माहौल देखा, सहाबे किराम को देखा, अभी मुशरिक था, अभी दुश्मन असहाब था, दुश्मन तौहीद था।
توجہ ہے نا؟ واپس آتا ہے امام کائنات کے سامنے عرض کرتا ہے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، یہ مخالف کیمپ کی شہادت ہے، دشمن کی شہادت، بادشاہوں کے درباروں میں گیا، بڑے بڑے سرداروں کے درباروں میں گیا، اور میں نے بڑے بڑے غلام دیکھے، نوکر دیکھے، چاکر دیکھے، لیکن مار رہے تو مثل اصحاب محمد، مجھے رب کی قسم میں نے محمد کے صحابہ جیسا آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ رویت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ظاہر کے ساتھ۔ آنکھ دیکھنا ظاہر سے تو ظاہر تو کافر بھی مانتا ہے، آج کا بھنگی بھی مانتا ہے، ظاہر تو اتنا ستھرا تھا، آج کا بھنگی کافر بھی مانتا ہے، اور کل والا چرسی بھی مانتا ہے، وہ بھی مانتا ہے، اور شرک کا چرسی وہ بھی مانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے شہادت دی باطن کی۔ اللہ نے فرمایا جہاں تک تم دیکھو، جہاں تمہاری نظر نہیں جاتی مجھ سے پوچھ لو۔ تو دیکھے گا تراہم رکعن سجدا، تراہم اے مخاطب تو دیکھے گا جب بھی ان کو دیکھے، تراہم رکعن سجدا، تیری رویت کا حال یہ ہے جب میرے نبی کی جماعت کو دیکھے گا تو دیکھے گا رکوع میں، سجدے میں، رکوع تو دیکھ سکتا ہے، سجدہ تو دیکھ سکتا ہے، اور تیری نظر رکوع سجدے تک جاتی ہے۔ سریکی میں بیان تو تھوڑا سٹیج سیکٹری تو ہے نہیں اردو بولتا پی ہے، میں سمجھے لکھنؤ آیا، اگرچہ اس بھی اردو دیاں ٹنگا بنی ہیں، اردو کوئی سمجھ گئن سو یا نہیں یار، میں بڑا سوکھا ہوں بھی یا سریکی، میں سریکی بولی تو تو ساکسو بھی مولوی بڑا سخت ہے۔ اصل مصیبت ہے کہ سریکی دے لفظ ٹھلے ٹھلے موٹے موٹے تے لگ دیاں سے دیاں ہانچ ہے، میں پوری شوٹنگ ہوں دی ہے۔ توجہ ہے نا؟ جہاں تمہاری نظریں نہیں جاتی وہ مجھ سے پوچھ لو کہ تھوڑیاں نظرہ کتھے نہیں جان دیاں؟ دل وچ اندر ہی تھوڑیاں نظرہ نہیں جان دیا تے میرے کو پوچھ، تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے دل کی کیفیت یہ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، ان کے سجدے دنیا کے لیے نہیں، ان کے رکوع حکومتوں کے لیے نہیں، دنیا کے مال کے لیے نہیں، ان کا سجدہ رکوع، ان کا حرکت سکون، یبتغون فضلا من اللہ، وہ صرف مجھے راضی کرتے میری رضا کے لیے ہے۔ اخلاص کی حالت میں بتا دیتا ہوں، ظاہر تو نے بھی دیکھا، انہوں نے ہجرت کی یہ تو نے بھی دیکھا، بچے ذبح ہو گئے یہ نے بھی دیکھا، آگ کے انگاروں پہ لیٹ گئے لیکن مسئلہ نہیں چھوڑا یہ تو دیکھ رہا تھا، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے ان کے سامنے ذبح کیے گئے لیکن انہیں ظاہر تو برداشت کیا نا، اس کو تو بھی مانتا ہے۔ اور جہاں اندر کی بات ہے وہ مجھ سے پوچھ لے کہ یہ سارا کام کیوں تھا اور یہ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا یریدون وجہا، یریدون وجہا اوذو فی سبیلی اخرجوا من دیارہم، ان کے گھر تھے گھروں سے نکالے گئے، واموالہم ان کے مال تھے اور مالوں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي کہ انہاں دکھ اٹھائے تے ایو جے دکھ اٹھائے، اوذو فی سبیلی سیرت صحابہ دے سارے عنوان اوذو فی سبیلی چ بند کر کے ذکر کیتے، فرمایا میرے رستے وچ کوئی ایو جیا دکھ نہیں جڑا میرے نبی دی جماعت اٹھایا نہ ہو۔ اوذو فی سبیلی، لیکن اٹھایا کنجے نے؟ فی سبیلی، کس واسطے اٹھایا نے؟ فی سبیلی، میرے واسطے اٹھایا نہیں۔ یا اللہ پھر لوگ تے شک کر دیں
اتو توان فرمایا اے اتو تو آکھن والے نہ اتو ہن نہ بچو ہے وہ کون ہیں امتحان اللہ قلوبہم للتقوی الزمہم کلمۃ التقوی حبب الیکم الایمان امتحان اللہ امتحانہ کا معنی اختصہا اخلصہا اختصہا اللہ نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ کے دلوں کو سینوں کو میں نے ایمان کے لیے خاص کر دیا ہے ایمان کے کوئی چیز منافی ان سینوں کے اندر جا نہیں سکتی ان سینوں کے اندر ایمان سے بتا اب ایک آدمی کہے جو سب صحابہ کو کافر کہے ہم اسے کافر نہیں کہیں گے کیوں سی ہم بھی کافر نہیں کہیں گے ہمارے اکابرین بھی کافر نہیں کہتے میں نے کہا تو بھی زندیق اور تیرا ایسے اکابرین بھی زندیق یہ پتہ نہیں تیرے اکابر ہوں گے پتہ نہیں تیرے اکابر کہاں سے آئے ملا یہ فتویٰ قرآن میں ہے سورۃ الفتح پڑھ میں جمعیت اشاعت التوحید کے ایک ادنا سا رکن ہوں علماء تو بڑے ہی ایک طالب علم ہوں لیکن ایک بات بتاؤں ایک آگے جا کے بتاؤں گا ہماری جماعت کا یہ طرح امتیاز ہے کہ ہم فتویٰ بھی لگاتے ہیں نا تو قرآن کے اندر سے لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ فتوے لگاتی ہے ہم کہتے ہیں جو فتویٰ قرآن میں نہیں ہم اس فتوے کے قائل ہی نہیں ہیں جو فتویٰ قرآن لگائے ہم فتویٰ وہ لگاتی ہے اب توجہ ہے آج اب واپس میں بہت دور نکل گیا یہی سورۃ الفتح عظمت صحابہ قرآن بیان کرتے آخری رکوع میں بیان کر آخر میں ایک جملہ ذکر کیا اللہ نے فرمایا یہ عظمتیں کیوں بیان کی یہ شانیں اور رفعتیں کیوں بیان کی فرمایا میرے دو مقصد تھے ایک یہ ہے کہ مومن کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے بھلے یغیظ بہم الکفار اور دوسرا میرا مقصد یہ تھا کہ کافر جل جائے لیغیظ بہم الکفار تاکہ سڑے جلے اپنے پگھارے وچ پگھلے اپنے پنجر وچ پگھلے مرے کون الکفار اللہ نے دس دیتا جیڑا صحابہ دی عظمت تو جلے صحابہ دے نا تو جلے صحابہ دی شان تو جلے وہ مسلمان نہیں وہ ہے الکفار عظمت صحابہ تو جلن والا وہ پکا کافر ہو سکتے مسلمان نہیں ہو سکتے شکا کن کوئی تعلق شالق تو نہیں ہاں لگتا ہے مزیرے ہو اچھا بول اچھا غیرت نال بول لیغیظ بہم الکفار میرا یہ مضمون ثابت ہو گیا میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ صحابہ کے نام سے جلے تو کافر وہ جہنم میں جائے گا وہ جنت ہی نہیں بن سکتا میں نے مور لگا دی لیغیظ بہم الکفار دوسری چیز وہ ہے صحابہ کا فام صحابہ کے فام کا معنی کیا کتاب و سنت کا جو معنی میرے نبی کے صحابہ نے سمجھا وہی معنی حق کے اس کے بعد دنیا کا کوئی محقق کوئی مدقق کوئی آدمی اگر کتاب و سنت کا ایسا مفہوم بیان کرے جو اصحاب رسول کے فام سے ہٹ کر ہو وہ بھی جہنم کے راستے پہ ہے چاہے جو عنوان بھی رکھے اس لیے یاد رکھ قرآن و سنت کا وہ مفہوم اور معنی جو میرے نبی کے صحابہ نے سمجھا وہ معنی برحق وہ معنی بالکل حق اور صحابہ کے مد مقابل اگر قرآن پڑھ کے کوئی معنی بگاڑے تب بھی بے ایمان حدیث پڑھ کر معنی بگاڑے تب بھی بے ایمان معنی قرآن کا وہی سچا معنی حدیث کا وہی سچا جو میرے نبی کے صحابہ نے سمجھا
کٹھے نعرے مار لو، اور مار لو، پھر نہ ماریو۔ تو ساؤ سارے نعرہ لی قوم، مسئلہ تسی سمجھے نہیں کوئی نہیں ہے۔ نعرے مارو ان وقفہ نہیں، جتنے مرضی نے نعرے مارو۔ وہ میں زندہ ہی ہاں، بس 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 میرے نام دا نعرہ نہ مار۔ اصل مسئلہ تو انہوں مولویہ نہیں دسنا، ایک سن لو۔ جڑا سٹیج یا اے مجمع دا نعرہ ہے، تسی تو ان باہر بیٹھے ہو، بے فکر ہو۔ مسجد دا نعرہ او صرف نعرہ تکبیر ہے کہ بے زندہ باد مردہ باد دا میں قائل ہی نہ پتہ نہیں تسی یہ مذہب کی تھولے ہے۔ وہ کہڑے